السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نماز پڑھ کے مسجد سے جیسے باہر نکل رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور میں دیکھ کے تھوڑا حیران بھی ہوا اور کچھ پریشان سا بھی ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے چاروں طرف کے بال غائب ہیں اور صرف سر کے درمیان میں بال موجود ہیں۔ تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور مجھے اس پر رحم بھی آیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بیچارہ بیمار ہے کہ اس کے چاروں طرف کے بال اڑ گئے ہیں۔ تو میں نے اس نوجوان سے، مجھے قرار نہیں آیا، برداشت نہیں ہوا مجھ سے، تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان، یہ تمہارے بالوں میں کون سی بیماری ہو گئی ہے؟ یہ چاروں طرف کے بال اڑ گئے ہیں اور صرف درمیان میں بال ہیں۔ اور یہ بات جو میں نے اس سے پوچھی تھی، واقعتاً میں اس وقت تک صورتحال کو جان ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تو وہ بہت زور سے ہنسا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو آج کے نئے زمانے کا فیشن ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلی بار میں اس فیشن سے متعارف ہو رہا تھا، پہلی بار میں اس فیشن کو جان رہا تھا کہ فیشن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے سر کے چاروں طرف کے بال کو غائب کر دے اور صرف درمیان میں بال رہیں، یعنی آدمی نظر نہ آئے۔ تب مجھے یاد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کے کچھ حصے کے بال کو مونڈ دے اور کچھ حصے پر بال باقی رہنے دے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ صورتحال، یعنی یہ جو فیشن چل رہا ہے ابھی کہ بالوں کے کچھ حصے کو بالکل چھوٹا کر لیا، کچھ حصے کو بڑا رکھا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ بالوں کا مناسب اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے تمام بال برابر ہوں۔ آپ چھوٹے بال رکھیں تو بھی بال برابر ہوں، آپ بڑے بال رکھیں تو بھی برابر ہوں، اور پھر بڑے کی حد بھی بیان کی گئی، یا تو بال کانوں کی لو تک ہوں، یا گردن تک ہوں، یا کاندھے تک ہوں۔ یہ بالوں کی شرعی یعنی مقدار ہے کہ اتنے لمبے بال ہو سکتے ہیں، پھر اس سے بھی یعنی کاندھے سے نیچے بال نہیں ہو سکتے مردوں کے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو بالوں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلہ ساتھ میں اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس فیشن کو اپنایا، یہ تو دوسروں کا طریقہ تھا، یہ غیر قوم کا طریقہ تھا، ہم نے اس کے طریقے کو لے لیا، ہم نے ان کے طریقے کو لے لیا، اپنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور اس طرح سے لیا کہ ہم اسے فیشن سمجھ رہے ہیں، اس پہ اطرار ہے، اس پہ غرور ہے، اس پہ فخر ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی ایک شخص زندگی گزارتا ہے غیروں جیسی، اس کی موت غیروں کے ساتھ ہوگی، اس کا حشر غیروں کے ساتھ ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ تو حشر اس کا ہوگا جس نے رسول اللہ کی سنت کو سجایا، جس نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا، جس نے زندگی اللہ والی گزاری، اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو بہت زیادہ اہمیت کی ہے وہ یہ کہ ہر وہ کام جس سے انسان کی جو ہیئت ہے اس کے اندر تبدیلی ہو جائے، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی کہ کوئی شخص ایسے نہ کرے کہ ایک پاؤں میں اس نے چپل یا جوتے پہن رکھے ہوں اور دوسرا پاؤں خالی ہو، کیونکہ اس طرح سے تو اس کا مذاق ہو جائے گا۔ ایسے ہی حضور نے منع فرمائی کہ آدمی آدھے دھوپ میں نہ رہے۔ یہ بھی ایک عجیب حیت ہے کہ آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا جسم سائے میں ہو، اور اس سے کچھ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ بالکل اسی طرح آدھے سر پہ بال ہوں اور آدھے سر سے بال غائب ہوں، اس سے بھی منع کیا گیا، اور اسے قضا کہا جاتا ہے۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فیشن اپنایا جائے، فیشن اپنایا جائے، لیکن یہ دیکھ کر کہ شریعت تو اس سے منع نہیں کرتی۔ اگر شریعت منع نہیں کرتی تو آپ فیشن کو اپنائیے نا۔ اسلام فیشن سے تھوڑی روکتا ہے۔ اسلام کسی چیز کو اپنانے سے اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ آپ اللہ کے حدود کو نہ توڑ رہے ہوں اور دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کر رہے ہوں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔